على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، صدر محفل محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس محفل میں جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی امن۔ جناب صدر، امن بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، امن بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر گھر میں ہو تو ذہنی سکون، معاشرے میں ہو تو جانی و مالی اطمینان، ملک میں ہو تو قوم کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن، عالمی سطح پر ہو تو ہزاروں لاکھوں اور قیمتی جانوں کی ضائع ہونے اور اربوں کروڑوں روپوں کی نقصانات سے قوموں کو محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اور باشعور شخص ایسا نہ ہوگا جو اس کی افادیت اور خوبی سے انکار کرے۔ ساتھیوں، یہ تو امن کی دعویدار بہت گزرے ہیں، لیکن انسانوں کی بقا اور معاشرے میں امن و سلامتی قائم کرنے کے جو اصول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے، اور نہ کوئی مذہب پیش کر سکا اور نہ کبھی کسی قوم نے کی لیڈر نے دیا ہے۔ اس دنیا میں ایک دور وہ بھی گزرا ہے کہ گویا جس کی لاٹھی اس کی بیس، اس کے بیس کا اصول لاگو تھا۔ جس شخص کی پاس طاقت ہوئی وہ جو چاہتا کر گزرتا اور کوئی اس کو روک نہ پاتا۔ اس معاشرے نے کو اندھیرے نگری بنا دیا تھا۔ بقول شاعر، کہیں تا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہے آنے جانے پہ جھگڑا، لبے جو کہے آنے جانے پہ جھگڑا، لبے جو کہے آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ پیارے ساتھیوں، عرب قوم جن کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، پلے بڑے اور جوان ہوئی، وہ یقیناً ایک خونخوار اور جنگجو قوم تھی، تہذیب و تمدن سے نابلد، برائیوں کی عادی، معرفت الہی سے بہت دور، طبیعت کے اعتبار سے انتہائی سخت۔ تمام قبائل ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے، خوبصورت پتھر اور مورتی کو اپنا معبود تصور کرتے تھے، اور از معبود اور خدا کا عقیدہ ایک مذاق بن چکا تھا۔ چوری، زناکاری، شراب نوشی، قتل و غارت ایک عام بات تھی۔ جانوں کی قیمت ان کی نزدیک درخت کے اس پتے سے زیادہ نہیں تھی جیسے لوگ چلتے چلتے توڑ لیتے ہیں۔ جنگوں کا سلسلہ سال ہر سال جاری رہتا۔ اس انگٹن زدہ ماحول میں اللہ پاک نے سسکتی انسانیت پر رحم فرمایا، اور رحمت عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امن کا سب سے بڑا داعی بن کر جلوہ گر ہوئے، اور حق و صداقت اور امن و عافیت کا پرچم بلند فرمایا۔ بلی کا کڑکاتا یا صورت ہادی، بلی کا کڑکاتا یا صورت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نے ایک لگن دل میں سب کی لگا دی، نے ایک لگن دل میں سب کی لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی کو جگا دی۔ سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوئے کو بنایا، زمانے کے بگڑے ہوئے کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوئے کو جگایا۔ کلیتے نجوراس اب تک جہاں پر، کلیتے نجوراس اب تک جہاں پر، او دکھلائے ایک پردہ اٹھایا۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و سکون کو برباد کرنے والوں کو اس عمل سے روکنے کی شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ چوری، بدکاری، شراب نوشی جیسے گناہ افعال کی سزائیں مقرر کی، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے،
سودخوری اور جوئی کو حرام کرا دیا، ایک شخص کی ناحق قتل کو انسانیت کا قتل کرا دیا، عرب قبائل میں اتفاق پیدا کیا، غیر مسلم سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کے ممنوع قرار دیا، نہ صرف خود مظلومی کی دادرسی کی بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی کفالت فضائل بیان کی، نیز عورتوں، بچوں، غلاموں اور بوڑھوں کو الگ الگ حقوق ذکر کر کے معاشرے کو اعتدال کی راہ پر گامزن فرمایا، یہاں تک بد امنی کے لہروں کو روکنے کے لیے کلمات فرمائی، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے معاف رکھو، اس کی برائی مت کرو۔ اس سے بڑا عظیم اور دائی امن اس کائنات نے پہلے کبھی دیکھا اور نہ دیکھے گا۔ کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر۔ میں اپنے تقریر کا اختتام الطاف حسین خالی کی انشار پر کرنا چاہتا ہوں۔ مسقام کو جس نے کندن بنایا، مسقام کو جس نے کندن بنایا، کرا اور کوٹا الگ الگ کر دکھایا، اور اب جس پہ کرنوں سے تاج ہل چھایا، اور اب جس پہ کرنوں سے تاج ہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے موج بلا کا، ادھر سے ادھر گیا رخ ہوا کا، والسلام۔